لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر اور عمر کے مقام کا کیا فرق ہے؟ ابو بکر و عمر کے مقام کا کیا فرق ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے کشف میں دکھایا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں حضرت ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے قدموں سے بہت نیچے حضرت عمر ہیں۔ یہ ابو بکر اور عمر کے مقام میں فرق ہے، اور یہ حضور اور ابو بکر کا مقام ہے۔ یہ مقام نبوت حضور کا حضور پر ختم، امتیوں میں مقام صداقت صدیق پہ ختم۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پرائے سب جانتے تھے، حضور کے بعد مقام ابو بکر کا ہے، درجہ ابو بکر کا ہے، یہ سب جانتے تھے۔ یہ بات سب کے آگے کھلی ہوئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں شمار کرتے تھے، تذکرہ ہوتا تھا حضور ابو بکر عمر، جہاد میں جا رہے ہیں حضور ابو بکر عمر، اور فرمایا یہی ترتیب خلافت کی ہم حضور کے زمانے میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے لگے تو مسجد نبوی کی بنیاد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی اینٹ رکھی۔ مسجد نبوی کی پہلی اینٹ خود حضور نے رکھی۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس میں تم نماز پڑھتے ہو حج عمرے پہ جا کر، اور سعادت سمجھتے ہو وہ بدبخت ہے جو حج عمرے پہ جائے اور مسجد نبوی نہ جائے، حضور کے روضے پہ نہ جائے، وہ بد نصیب ہے۔ جس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ایک نماز پڑھو تو 1000 کا ثواب ہے، ایک حدیث میں آیا ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا کالف صلاۃ مما سواہ الا المسجد الحرام، میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے 1000 نماز پڑھنا ہے سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب فرمایا 1,00,000 کے برابر ہے۔ ایک روایت میں 50,000 ہے۔ حضور مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھنے لگے، پہلی اینٹ نے رکھنے لگے، پہلی اینٹ حضور نے رکھی، پھر ابو بکر کو بلایا، دوسری اینٹ ابو بکر نے رکھی، پھر عمر کو بلایا، تیسری اینٹ عمر نے رکھی۔ یہ ترتیب کو ہم نے بنائی، یہ ترتیب اللہ نے بنائی، اللہ کے حبیب نے بنائی۔ حضور نے خواب دیکھا، میرے نبی کا ہر خواب سچا ہے اور ہر خواب سے علم کے سمندر پھوٹتے ہیں۔ حضور کے ہر خواب سے علم کے سمندر پھوٹتے ہیں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا اللہ نے آسمان سے ترازو اتارا، جیسے اعمال کا ترازو ہے۔ اگلے جمعے سنو گے، ختم بخاری ہے اپنے جامعہ کا انشاءاللہ۔ اگلے جمعے اس وقت یہاں بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور جمعے کے موقع پر جمعے کے بعد ختم قرآن، ختم بخاری، علماء کرام کے بیانات انشاءاللہ تو سنو گے۔ ایک اعمال کا ترازو ہے جو اللہ قیامت کے دن ظاہر کریں گے۔ یہ ترازو بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 آسمان و زمین اس کے ایک پلڑے میں آ جائیں گے، اتنا بڑا ترازو ہوگا یہ اعمال کا، جس میں میرے آپ کے اعمال تلنے۔ اللہ نے ایسا ہی ایک ترازو خواب میں حضور کو دکھایا، اس کے ایک پلڑے میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا۔ فراجہ میزانی، حضور فرماتے ہیں میرے ترازو کا پلڑا پوری امت سے بڑھ گیا، میں وزنی اور بھاری ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کو بٹھایا اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا۔ امت کے میں تمام صحابہ، امت میں تمام تابعین،
उम्मत में तमाम औलिया अल्लाह, उम्मत में तमाम उलमा, उम्मत में तमाम अतक़िया, उम्मत में तमाम असफ़िया, उम्मत में तमाम मुबल्लिगीन, उम्मत में तमाम मुजाहिदीन, उम्मत में तमाम तुज्जार सादिक़ीन, उम्मत के अंदर तमाम सालिहीन, तमाम शुहदा, तमाम औलिया अल्लाह, सबको रखा अल्लाह ने। फराजह मीज़ान अबी बकर, पूरी की पूरी उम्मत का पलड़ा ऊपर हो गया, अकेले अबू बकर का पलड़ा नीचे हो गया। सुम्मा वज़ना, फिर अल्लाह ने वज़न किया। फ़वज़अ फ़ी कफ़्फ़िन उमर, फिर एक पलड़े में हज़रत उमर को रखा और दूसरे पलड़े में पूरी उम्मत को रखा। पूरी उम्मत को दूसरे पलड़े में रखा तो अब पूरी उम्मत का पलड़ा ऊंचा हो गया, उमर का पलड़ा भारी हो गया, नीचे हो गया। ये अल्लाह के नबी ने अपना ख्वाब बयान किया, यानी पूरी उम्मत का मकाम नीचे कम, हुजूर का मकाम सबसे ऊंचा, हुजूर के बाद पूरी उम्मत का मकाम कम, अकेले अबू बकर का मकाम ऊंचा, अबू बकर के बाद पूरी उम्मत का मकाम कम, उमर का मकाम ऊंचा। और एक रिवायत में यूं आता है, अल्लाह ने एक पलड़े में मुझे बिठाया, दूसरे पलड़े में अबू बकर को बिठाया, तो मेरा पलड़ा भारी हो गया। फिर मैं उतर गया, फिर एक पलड़े में अबू बकर को बिठाया, दूसरे पलड़े में उमर को बिठाया, अबू बकर का पलड़ा उमर से भारी हो गया। फिर एक पलड़े में हज़रत उमर को बिठाया, दूसरे पलड़े में पूरी उम्मत को बिठाया, हज़रत उमर का पलड़ा सबसे भारी हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर काम में अबू बकर को अपने साथ रखते थे, कभी अबू बकर को अलग नहीं किया। तो मैंने अर्ज़ किया था, अरकान इस्लाम में पहला रुकन है तौहीद, अक़ीदा। तौहीद में अबू बकर मुक़द्दम है, अबू बकर सबसे आगे हैं, सबसे पहले हुजूर के मुसद्दिक़ हैं। इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, कुल तुम कज़बता वक़ाल अबू बकरिन सदक़ता व वासानी बिमालिही व अहलिही व नफ्सिही व अहलिही। सब कह रहे थे गलत हो, अबू बकर कह रहा था सच कहते हो, और जान माल आल औलाद सब कुछ मुझ पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ मुझ पर कुर्बान कर दिया। فأزيد